اب ہم نکاح کے کچھ فوائد آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ سب سے بڑا فائدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور تمام انبیاء کی سنت۔ اس سے بڑھ کے کیا فائدہ ہونا جی؟ سنت کیا ہے؟ ہر وہ سنت جس پر آدمی سنت کی نیت سے عمل کرتا ہے باعث اجر و ثواب۔ حالانکہ نکاح ضرورت بھی ہے انسان کی، اور بغیر اس کے کوئی بھی انسان رہتا نہیں، بہت کم ہے دنیا میں جو ایسے ہوں گے، 1% بھی نہیں ہوں گے، لیکن 99% لوگ گھرا بساتے اپنے، شادیاں کرتے، اب کامیاب ہوتی ناکام ہوتی اپنی غلطی رہتی، سامنے والی غلطی رہتی، الگ مسئلہ ہے، لیکن جوڑ تو لیتے۔ تو انسان چاہتا ہی ہے کیونکہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن وہی کام اگر یہ سمجھ کے کرے کہ یہ سنت رسول اللہ ہے، میرے آقا کی سنت ہے، تو ثواب بھی مل رہا نا جی، کرنا تو کیسا بھی ہے، یہ سمجھ لیں بات۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ زنا سے بچتا ہے آدمی، کیونکہ نکاح نہیں کرے گا اور جنسی خواہش اگر غالب ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس کا مخالف چیز کرے گا، زنا کرے گا۔ تو نکاح سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ زنا سے بچتا ہے، اور زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت پھٹکو، زنا مت کرو نہیں فرمائے، وَلَا تَزْنِي نہیں فرمائے، زنا مت کر نہیں فرمائے، وَلَا تَقْرَبُوا، قریب مت جا بولے۔ تو قریب مت جا سے کیا مراد ہے؟ فقہاء مفسرین وغیرہ لکھے ہیں ہر وہ چیز جو زنا کی طرف رغبت دلانے والی ہے اس سے ہی بچنا، مثلا بے پردگی سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، بری صحبت سے بچنا، یہ سب زنا کے قریب لے جانے والے۔ تو ولا تقربوا میں قریب نہیں جانے کا حکم ہے۔ تو آدمی نکاح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ زنا سے بچتا ہے۔ دوسرے، نسل انسانی کا سلسلہ اس سے جاری رہتا ہے، نکاح کا فائدہ، کیونکہ انسان شادی کرے گا، بچے ہوں گے، پھر اس کے بچے ہوں گے، ایسی چل رہی دنیا۔ اور ایک فائدہ کیا ہے؟ تسکین کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جوڑوں کے پیدا کرنے کا مقصود کیا بیان فرمائے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کیا کہ اللہ نے تمہارے جوڑے پیدا فرمائے، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اپنے جوڑے کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ انسان کو جنسی تسکین حاصل ہوتی ہے، جسمانی تسکین حاصل ہوتی ہے، ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ غور کرو، بھاگ دوڑ کرتا ہر مرد آدمی باہر جاتا، سست اور کاہل لوگوں کو چھوڑ کے بول رہا ہوں، وہ گھر میں پڑے ہوئے رہتے، لیکن جو لوگ محنتی ہے، ذمہ دار ہیں، ہر شخص نکلتا کام کاج کو جاتا جب اسی وقت سوچتا کہ واپس مجھے آنا ہے، تو کہاں آتا؟ گھر کو آتا، بیوی کے بیچ میں آتا، بچوں کے بیچ، سکون نہیں ملتا۔ کوئی انسان ہے بھاگ رہا پریشان، کہاں ہے؟ گھر کو جانا ہے، دیر ہو گئی، کہیں کو، ارے یہاں بھی مصروف پیچھے نہ رہو، نہیں گھر کو جاتا، کہیں سکون ملتا وہاں۔ تو گھر انسان کے لیے سکون کا باعث، بیوی بچے سکون کا باعث ہے۔ جب تک کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے گھروں کا نظام برباد نہ کر لیں تو آدمی گھر سے بھاگتا پھر، کیونکہ اس کو وہاں سکون نہیں ملتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بیوی بچوں میں انسان کے لیے سکون رکھے، تسکنوا الیہا کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرے، بیوی بچوں کی پرورش کا اجر ملتا ہے انسان کو۔ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ عورت اگر گھر میں نہیں رہی، باہر نکلیں گی نا، دو ہی صورت ہو سکتی ہے، انسان گھر میں رہتا ہے باہر نکلتا، تو عورت گھر میں رہنا ہے ہمارے دین میں۔ اگر گھر میں نہیں رہیں گی تو کیا کریں گی؟ باہر نکلیں گی، تو باہر نکلیں گی تو کیا ہوگا؟ فتنے ہوں گے جو آج کل ہو رہے ہیں۔ بازاروں میں جائیں گی، فتنے ہوتے، دعوتوں میں بے پردگی سے جائیں گی، فتنے ہوتے، یا کاروبار کریں گی، فتنے ہوتے، آفسوں کو جائیں گی، فتنے ہوتے۔ اس واسطے ہمارا دین کیا کرا؟ اسپیشلائزیشن کر دیا، مردوں کے لیے باہر کا اسپیشلائزیشن ہے، ان کو ایکسپرٹ رہتے، محنتی، طاقت زیادہ دیا اللہ ان کو، سمجھ زیادہ دیا، ہمت زیادہ دیا۔ عورتوں کو نزاکت دے کے بولے گھر میں رہو، گھر کو سنوارو، نزاکت سے ہینڈل کرو۔ تو مختصر یہ کہ مرد آدمی باہر نکلتا، بھاگ دوڑ کرتا، محنت کرتا، تو بچوں کو، بیوی کو پالنے کرتا، ان کی ذمہ داریاں اٹھاتا، تو اس کا اجر ملتا اس کو، اور ایک سیٹسفیکشن بھی رہتا۔ جو آدمی ذمہ دار رہتا ہے اس کو سیٹسفیکشن رہتا، جو آدمی سست اور کاہل رہتا اس کو سیٹسفیکشن نہیں رہتا، بے چین زندگی رہتی۔ جو آدمی ذمہ دار رہتا نا، بیوی کی بھی ذمہ داری اٹھا رہا، بچوں کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، مسلمانوں کی، کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اٹھا رہا، تو وہ آدمی کے اندر ایک کانفیڈنس رہتا، ایک اعتماد رہتا، اور لوگوں میں بھی مقبول رہتا۔ بیوی بھی خوش کرے، ہمارے شوہر بھائی پورے ذمہ داریاں اٹھاتے، ہم کو باہر جانے کی مشقت نہیں ہوتی، بچوں کا خیال رکھ لیتے، رشتہ داروں کو بھی پوچھ لیتے۔ اب کمزور عورتیں رہی تو، اور اپنے بھائی کے ساتھ کوئی کر رہے ہیں، بہن کے ساتھ کوئی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی کرو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن پھر بھی ایسا مرد اگر کوئی اپنے بیوی بچوں کا بھی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اپنے ماں باپ کی بھی اٹھاتا ہے، پڑھو، تو عورتوں کو عزت کرنی چاہیے ان کی، کہ بھائی ہمارا مرد ایسا ہے، کئی مرد ایسے نہیں ہے، انہیں ہم کو بھی دیکھ رہا، اپنے بھائی بہنوں کو بھی دیکھ رہا، سب کو بھی دیکھ رہا، ہم کو تھوڑا کم مل رہا ہوں گا، لیکن پورا میں کھا جاؤں، پورا مجھے مل جائے، یہ بات غلط ہے نا بھائی۔ ایسا مرد جو دوسروں کی بھی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اپنی بیویوں کے لیے لائق فخر ہونا چاہیے،
باعث فخر سمجھنا چاہیے ایسے مرد کو. تو بہرحال اس کا اجر بھی ہے, دنیا میں بھی فائدہ ہے, عزت ہے, اور آخرت میں بھی ہے. اور جنسی خواہش کی جائز طریقے سے تکمیل ہوتی ہے, ایک فائدہ نکاح کا یہ ہے. اور آخری بات یہ کہ آخرت میں بھی اجر ملے گا, کیونکہ آدمی جب زنا سے بچے گا, اپنے نفس کو حلال طریقے میں لگائے گا, تو اس کا ثواب ملے گا نا اس کو. تو یہ نکاح کے چند فائدے تھے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے, تو ہم کو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے, ذہن نشین رکھنا چاہیے, اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, نکاح کی ترغیب دلانا چاہیے, نہ صرف ترغیب دلانا چاہیے بلکہ تعجیل کی ترغیب دلانا چاہیے. جلدی جلدی کرو.